ہم نے تربیت ویسی کی ہو تو نا، ہم نے تو اولاد کی تربیت کیا، ہم نے اولاد کو سکھایا کیا؟ تجارت تو سکھا دی، دین بھی سکھایا، موبائل تو سکھایا، قرآن بھی سکھایا. ہم نے 25 سال دنیا کی تعلیم دلوا کر کے ڈگریاں تو دلوائی، کیا اس کو پکا سچا مسلمان بھی بنایا؟ بھائیوں، اپنے بچے تو نکاح کی خوشی کے موقع پہ قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہیں پڑھ پاتے، موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھتا ہے؟ یہ صورتحال ہے. بلکہ اب تو بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں میں اور منکرین اسلام میں بہت زیادہ فرق نہیں لگ رہا ہے، نہ ان کے چہروں میں، نہ ان کے لباس میں، نہ ان کے رہن سہن میں. آپ کہتے ہیں بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں، بچیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ نے دین سکھایا ہی نہیں، انہیں دین پتہ ہی نہیں ہے، انہیں مذہب معلوم ہی نہیں ہے، انہیں مسلک معلوم ہی نہیں ہے. بس وہ اپنی مرضی سے جی رہے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کھا پی لو، جمعہ کی 2 رکعت پڑھے نہیں پڑھے بس مسلمان ہے، عید کے دن ٹوپی پہن کے نکل گئے مسلمان ہے، کسی کی میت بھی سر پہ رومال باندھ لیا مسلمان ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. آج تک مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. اللہ اکبر. جس کو مسلمانیت نہیں پتا وہ کیسا سچا مسلمان بن پائے گا؟ مسلمانوں یہ تو بتاؤ، اگر پوچھ لو بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے کہ بتاؤ مسلمان کس کو کہتے ہیں، بتا پائے تو پھر دیکھو. اللہ اکبر. یہ صورتحال ہے، ایسی صورتحال بھی ہم جی رہے ہیں. اللہ کے بندو اپنے آپ پہ رحم کر لو، کچھ اعمال پر توجہ دے لو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ٹوٹے ہوئے پیالے نے کہا، اس بادشاہ کو جانتے ہو؟ وہ بادشاہ کو اللہ نے بہت دولت، سلطنت، حکومت دی تھی، وہ اللہ کو بھول گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو موت آ گئی، غفلت کی موت آئی تو مر گیا تو قبر میں چلا گیا. جیسے قبر میں گیا پھر کیا ہوا؟ اس کا جسم مٹی میں مل گیا. یہی ہونا ہے، اس کا جسم مٹی میں مل گیا. مٹی میں جسم کیا ملا؟ تو کہا صدیوں میں ایسا بھی تو ہوا، نیچے کی مٹی اوپر آئی، اوپر کی مٹی نیچے آئی. تو میں وہ بادشاہ ہوں، اس کی مٹی ہوں جس پر لوگوں نے پیشاب کیا. ایک وقت وہ تھا کہ میں بادشاہ. ہائے، اللہ کی پناہ مانگو. ہو سکتا ہے کہ آپ کی قبریں بھی اللہ نہ کرے، ہماری قبریں بھی اللہ نہ کرے. اگر اللہ ناراض ہوا تو کیا قبروں کا؟ کہا کہ صدیوں میں میری نیچے کی مٹی میں مل کر اوپر گئی، لوگوں نے پاخانے کیے، میرے منہ پہ پیشاب، میری مٹی کی یہ بے حرمتی ہوئی. اور جب پیشاب پاخانے کر لیے لوگوں نے، ایک وقت آیا کہ ایک کمہار آیا اور میری مٹی جو مٹی میں ملی تھی اس مٹی کو اٹھا لیا. کمہار نے میری مٹی کو اٹھا. دیکھ لو، اگر تم دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے اللہ کے بندو، تم عبرت بن جاؤ گے. اور اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. دوبارہ کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ موت آ گئی، دوبارہ پھر نہیں آ سکتے. ایک بار مر گئے، عذاب میں مبتلا ہو گئے، پھر اللہ سے مہلت مانگو گے کہ اللہ 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دے. اللہ کہے گا نہیں، میں نے تو بہت وقت دیا تھا بندے، تجھے بہت وقت دیا تھا، تو نے اس وقت کو ضائع کر دیا. وقت ضائع مت کرو. اذان ہو تو گھروں میں مت بیٹھو. عبادت کا وقت آ جائے، سفر میں رہو تو بھی پڑھو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو. نماز کو کسی حالت میں ترک مت کرو. اگر سچا دیندار بننا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ اکبر. تو وہ بندہ اپنی بپتا سنا رہا ہے، وہ بادشاہ اپنی بپتا سنا رہا ہے ٹوٹے ہوئے کٹورے کی شکل میں کہ کیا میری مٹی جس مٹی میں ملی تھی اس پہ لوگوں نے پیشاب کیا، اس پہ پاخانہ کیا. علماء سے پوچھو، مٹی میں مل جاتی ہے پھر بھی روح کا رشتہ جسم سے ختم نہیں ہوتا. کوئی پیشاب کرے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، پاخانہ کرے تو بھی سمجھ. حدیث پاک ہے جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر سوچو کہ بدبو سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے تو بدبو سے مردوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. سوچو ذرا، جب اس کے منہ پر اس کے منہ کی ملی ہوئی مٹی، اس کے جسم کی ملی ہوئی مٹی میں لوگ پیشاب پاخانہ کرتے
ہوں گے تو اس کی تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس کی بے چینی کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس کی بے قراری کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. فیکٹریوں کی محبت میں اللہ کو بھولنے والوں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دولت کی محبت میں خدا کو بھولنے والوں آپ کے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہی ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے ایک کمار اٹھا لے گیا، پھر میری مٹی کو مٹی میں ملا کر کے سڑایا، اس میں گوبر اور گندگی ملایا، اور اس کے بعد اس کا پیالہ بنایا، اور جس مٹی میں میرے جسم کی مٹی ملی تھی اس سے پیالہ بنا کر اس کو آگ میں تپایا. یہ پروسیجر آپ کو جانتے ہیں نا، کوئی نئی بات تو میں نہیں کر. اس کو آگ میں تپایا.